الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، اخوانیت اور روافظ کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اخوان المسلمون اور روافظ کے آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں، اور دونوں مل کر کے عالم اسلام کے ساتھ دین کے نام پر اقتدار اور کرسی حاصل کر کے کس طرح سے تہوبالا کرنا چاہتے ہیں۔ اعداء اسلام کے کس طرح سے یہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، آج اسی کی ایک کڑی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ 1979 کے اندر ایران میں جو خونی بغاوت کے ذریعے سے ڈکٹیٹرشپ قائم کی گئی، اور آج تک وہ خونی ڈکٹیٹرشپ چلی آ رہی ہے، اس میں اخوانیوں کا کیا رول رہا ہے اور ان کا کیا موقف ہے اس خونی بغاوت سے، کہ جس سے صرف اور صرف مسلمانوں کا، عربوں کا خون ہوا ہے، قتل ہوا ہے، چاہے وہ ایران میں رہنے والے اہل سنت مسلمان ہوں یا پڑوسی میں رہنے والے دوسرے اہل سنت والجماعت ہوں۔ اس خونی ڈکٹیٹرشپ سے صرف اور صرف عالم اسلام کا، مسلمانوں کا ہر پہلو نقصان ہوا ہے، مگر اخوانیوں نے کس طرح سے اس کا ساتھ دیا ہے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ایک خالص شیعی رافضی بغاوت تھی، خمینی کے ذریعے سے جو قائم کی گئی، لائی گئی، جس کی قیادت فرانس سے ملعون خمینی کر رہا تھا۔ کامیابی دیکھ کر فرانسیسیوں کے حفاظتی دستہ کے ساتھ امریکی جہاز میں تہران لایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس ملعون نے ایران پر ایک صحابہ دشمن ڈکٹیٹر ظالمانہ حکومت کی ایسی بنیاد ڈالی جو صرف مسلمانوں کی جانی دشمن ہے، اور اب تک 50 لاکھ مسلمانوں کو قتل و بربادی کے گھاٹ اتار چکی ہے یہ ڈکٹیٹر۔ اس قاتل حکومت میں سنی مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ خمینی ایک خبیث قسم کا سنی دشمن، صحابہ دشمن، ملعون رافضی، امریکہ اور یورپ کا پکا ایجنٹ تھا۔ علماء امت نے اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اس کی کتابیں کفر سے بھری ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے اس کی مشہور کتاب الحکومہ الاسلامیہ ہے۔ بعض اہل علم سے منقول ہے کہ جو اس ملعون کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس کے اور اس کی بغاوت کے خلاف نیز اس کے خارجی، باغی اور کافر ہونے کا فتویٰ رابطہ عالم اسلامی کے تیسرے کانفرنس میں آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ خمینی تھا ملعون، جو زندگی کا بیشتر حصہ اس نے فرانس میں، پیرس کے اندر گزارا ہے، ایسے علاقے میں جو علاقہ CIA، امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے نام پر وہ علاقہ تھا، رجسٹر تھا۔ اس علاقے میں یہ ملعون خمینی رہتا تھا، اور اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ بغاوت کامیاب ہو گئی ہے تو اس کو باقاعدہ سیکورٹی ایجنسیوں کی نگرانی میں تہران لا کر کے چھوڑا گیا اور اس کو ڈکٹیٹر بنا دیا گیا، کیونکہ یہ بہت ہی خونی قسم کا آدمی تھا، اور یہ کافروں سے تو نہیں بلکہ مسلمانوں سے اس کو دشمنی تھی، جو حقیقت میں اہل توحید اصلی مسلمان تھے، عرب تھے، بلاد حرمین سے اس کو دشمنی تھی۔ اس لیے اعداء اسلام نے جس طرح سے انگریزوں نے فلسطین کے اندر یہودی صہیونیوں کا خنجر گھونپا ہے، اسی طرح سے فرانسیسیوں نے ایران کے اندر لا کر کے مشرق وسطیٰ کے اندر ایک دوسرا خنجر گھونپا ہے خمینی کی شکل میں اور اس کی ڈکٹیٹر کی شکل میں، اور وہ آج تک خونی ڈکٹیٹر باقی ہے جس کی اخوانی حمایت کرتے رہتے ہیں، بلکہ اسے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔
چنانچہ جس طرح سے سید مودودی نے اپنے گہرے یار خمینی کو خوش کرنے کے لیے من گھڑت اور مردود تاریخی روایتوں پر مشتمل صحابہ دشمن کتاب خلافت و ملوکیت تالیف کی، بالکل اسی طرح سے روافظ کو خوش کرنے کے لیے ایک اخوانی عز الدین ابراہیم نے موقف علماء المسلمین من الشیعہ والثورہ الاسلامیہ کے نام سے ایک کتاب تالیف کی تھی۔ اس کتاب کے اندر اخوانی مصنف نے عز الدین ابراہیم نے اخوانیوں کے ان تمام مقالات کو اکٹھا کر دیا ہے جن میں ایرانی روافظ کے ساتھ اخوانیوں کے تعلقات کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں سید مودودی کے بھی مقالات ہیں، چنانچہ معلوم ہونا چاہیے کہ خلافت و ملوکیت کی طرح ایرانی روافظ کے یہاں یہ کتاب بھی بہت ہی مقبول ہے۔ ایرانی روافظ کے یہاں اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسے خود ایران نے اپنے یہاں ہزاروں کی تعداد میں چھاپا۔ ناشر کا نام معاونیت العلاقات الدولیہ فی منظمۃ الاعلام الاسلامی الجمہوریہ الایرانیہ طہران، پہلی بار اسے 15,000 نسخہ چھاپا گیا، جب ختم ہو گیا تو دوسری بار چھاپا گیا 1986 کے اندر۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایران نے کس قدر اس کتاب کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ اخوانیوں میں اس کتاب کے اندر شیعوں کا زبردست دفاع کیا ہے۔ تمام اخوانیوں نے جتنے مضامین لکھے ہیں اس کتاب کے اندر شیعوں کا زبردست دفاع کیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 48 سے 50 میں جزیرہ عرب کے اہل سنت علماء پر طعن و تشنیع کی گئی ہے، اور روافظ اور شیعہ چاہتے ہیں یہ کہ جو علماء توحید ہیں جزیرۃ العرب کے ان پر طعن و تشنیع کیا جائے، ان کو مجروح کیا جائے، نیز انہیں حقیر بنا کر پیش کیا گیا۔ اس کتاب کے اندر جو اصلی اہل توحید مسلمان ہیں، علماء ربانیین ہیں جزیرۃ العرب کے موجودہ دور کے بڑے بڑے علماء کرام، ان کو حقیر بنا کر کے پیش کیا گیا ہے، ان پر طعن و تشنیع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ انہیں صہیونیوں اور امریکہ کا ایجنٹ تک کہہ دیا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں ان کتابوں پر رد کیا گیا ہے جو شیعی باطل عقائد کے تردید میں اہل سنت نے لکھی ہیں۔ اہل سنت نے مثال کے طور پر علامہ ابن تیمیہ نے اور شاہ عبد العزیز نے، علامہ ابو بکر ابن العربی المالکی نے، اور موجودہ دور میں اس طرح سے بہت سارے علماء نے، علامہ احسان الہی ظہیر وغیرہ نے شیعوں کے عقائد کا جو بھانڈا پھوڑا ہے اور ان کے حقائق کو واشگاف کیا ہے، تستذبام کیا ہے، ایسے علماء پر رد لکھا گیا ہے، ایسے علماء پر اس کتاب کے اندر رد لکھا گیا ہے کہ یہ لوگ فرقہ پرست ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے خلاف، تو اس لیے آپ دیکھیں گے ایران جماعت اسلامی کا کوئی آدمی ملے گا کسی ایرانی سے، مطلب وہ ایرانی کوئی حکومتی اہلکار ہو، تو یہ لوگ مودودی کی کتاب جو خلافت و ملوکیت ہے وہ تحفے میں دیتے ہیں عام طور سے۔ کیوں آخر بھائی وہی کتاب کیوں تحفے میں دیتے ہو؟ مودودی کی دوسری کتابیں ہیں اس کو کیوں نہیں تحفے میں دیتے ہو؟ الجہاد فی الاسلام کیوں نہیں دیتے ہو؟ حجت حدیث کیوں نہیں دیتے ہو تحفے میں؟ صحابہ کی فضیلت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کو کیوں نہیں دیتے ہو تاکہ پتہ چلے کہ سید مودودی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ خلافت و ملوکیت جس کے اندر صحابہ پر رد لکھا گیا ہے، صحابہ پر طعن و تشنیع کی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا یہ کوئی شیعہ نے لکھا ہوگا، اسی کو کیوں دیتے ہو؟ ایسے ہی موقف علماء المسلمین من الشیعہ والثورہ الاسلامیہ جو کتاب اخوانیوں نے لکھی ہے، اس کتاب کو بھی ایسے ہی شیعوں کو نارمل بنا کے پیش کیا گیا ہے، شیعوں کو ایک اچھا مسلمان بتا کر کے اس میں پیش کیا گیا۔ ذرا غور کریں، یہ اخوانی عراق ایران جنگ کے موقع پر کہتے تھے، جو خمینی نے بغاوت کے ذریعے سے برپا کی تھی 80 کی دہائی میں، کیا یہ کہتے تھے کہ صدام حسین کو ایران کے خلاف بھڑکایا گیا ہے، ایران کے خلاف بھڑکایا گیا، جبکہ اس مردود نے، خمینی نے عراق کے اندر شیعوں کو بھڑکایا تھا حکومت کے خلاف، اور کئی ملیشیا اور فرقہ پرست اس طرح سے تنظیمیں، مسلح تنظیمیں بنا رکھی تھی، جس طرح سے اخوانی اپنے مسلح تنظیم بنا کے رکھے تھے یمن کے اندر، مصر کے اندر، سیریا کے اندر، اور اسی طرح سے اردن کے اندر۔ اس زمانے میں ایسے
خمینی نے بھی مسلح فدائی فوج بنا رکھی تھی، خفیہ طور پر شیعوں کی بنا رکھی تھی عراق کے اندر، بتائیے. لیکن یہ کیا بولتے تھے اخوانی کہ صدام حسین کو ایران کے خلاف بھڑکایا گیا ہے. اسے خلیجی ممالک اور یہودی و امریکی حکومت کی مدد حاصل تھی. یعنی تمام مسلمان اس وقت عراق کی مدد کر رہے تھے، عراق کے لیے دعا کر رہے تھے، اور جو شیطانی حکومت تھی شیعوں کی، رافضیوں کی، اس کے خلاف بددعا کر رہے تھے. لیکن یہ اخوانی اس وقت ملعون خمینی اور ایرانیوں کا ساتھ دے رہے تھے. مزید اخوانیوں نے کہا کہ صدام حسین اور اس کی پارٹی دونوں کافر ہیں، بلکہ صدام تو شیطان سے بھی بڑا کافر ہے. جبکہ دوسری طرف ملعون خمینی کو اخوانیوں نے امام، مجاہد اور مصلح وقت قرار دیا. ایک طرف تم بولتے ہو کہ ہمیں کسی کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، ہم کسی کے دل میں گھس کے نہیں دیکھتے ہیں، تو صدام حسین کتنا ہی برا کیوں نہیں تھا، لیکن خمینی کے مقابلے میں تو سب سے اچھا رہا. اگر ملعون خمینی اور صدام کا موازنہ کیا جائے تو کوئی بھی ادنا سا مسلمان بھی خمینی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. کتنا ہی ظالم اور برا رہا ہو صدام حسین، لیکن ملعون خمینی کے مقابلے میں اس کو ہر کوئی اچھا سمجھے گا. لیکن یہ اخوانی ایک طرف اس کو کافر کہتے تھے، طاغوت کہتے تھے، اور اس ملعون انسان کو امام اور مجاہد اور مصلح وقت ریفارمر کہتے تھے، نعوذ باللہ. اور کہا کہ یہ خلیج کے اندر صہیونیوں اور امریکیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. کون؟ ایرانی. ان کے خلاف وہی لڑ سکتا ہے جو صہیونیوں کا ایجنٹ ہوگا، ایرانیوں کے خلاف، نعوذ باللہ. مذکورہ کتاب یہ جو موقف علماء المسلمینہ ہے، اس کے صفحہ 44 پر مؤلف نے لکھا، عز الدین ابراہیم نے، کہ مصر کے اندر چھپنے والے اخوانی اخبارات، الدعوہ، الاعتصام اور المختار وغیرہ، یہ سب اخوانی مجلات ہیں، اخبارات ہیں. ان اخبارات کے اندر ایرانی انقلاب کے حق میں اخوانی مسلسل لکھ رہے تھے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ یہ انقلاب اسلامی ہے. یہ جو ملعون خمینی کی جو بغاوت تھی، خونی بغاوت جو تھی، ہزاروں لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا، اس کو یہ لوگ اسلامی انقلاب کا نام دے رہے تھے. اس کا دفاع واجب ہے. اور یہ اخبارات، یعنی یہ سارے اخوانی اخبارات، اس وقت کے ساداتی اور امریکی میڈیا کے سامنے چٹان بنے ہوئے تھے. ساداتی یعنی انور سادات، یعنی حکومت کی طرف سے جو مجلات اور میگزین نکلتے تھے، اس کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں. الاعتصام نے اپنے شمارہ ذی الحجہ 1400 ہجری کے اندر، یعنی اکتوبر 1980 کے فرنٹ پیج پر لکھا تھا، الرفیق التکریتی تلمیذ مشیل افلق الذی یرید ان یصنع قادسیۃ جدیدۃ فی ایران المسلمہ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اخوانیوں نے اپنے اخبار کے اندر لکھی تھی. یہ بات کیا لکھا انہوں نے، ایک بار میں پھر سے عربی زبان پڑھتا ہوں. الرفیق التکریتی یعنی صدام حسین تلمیذ مشی الافلق الذی یرید ان یصنع قادسیۃ جدیدۃ فی ایران المسلم، یعنی صدام حسین نصرانی مشی الافلق کے ساتھ مل کر ایران کے اندر گھس کر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اسلامی ملک ایران میں ایک بار پھر جنگ قادسیہ کو دہرانا چاہتا ہے. اس طرح کی عبارت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کافر، مجوسی، شیعہ، رافضی ہی لکھ سکتا ہے. یعنی اگر جنگ قادسیہ کوئی دہراتا ہے مجوسیوں کے خلاف موجودہ دور میں، تو اس میں تکلیف آخر کس کو ہوگی سوائے مجوسیوں کے، سوائے رافضی، شیعوں اور فارسیوں کے؟ تو ان اخوانیوں کو کیوں تکلیف تھی بھائی؟ اگر صدام حسین ایران پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور ملعون خمینی کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملانا چاہتا تھا، جس کا یہ ارادہ تھا کہ عراق تو یہ راستے کا روڑا ہے، ہمارا اصل ہدف حرمین ہے، مدینہ اور مکہ پہ قبضہ کرنا ہے، اور نعوذ باللہ وہاں سے ابو بکر و عمر کی قبروں کو اکھاڑنا ہے اور انہیں سولی دینا ہے، نعوذ باللہ. یہ سارے ناپاک ارادے اس کے تھے اور اس نے باقاعدہ ساری چیزوں کا اظہار بھی کیا ہے. تو اگر اس طرح کا ارادہ صدام حسین رکھتا تھا کہ ملعون خمینی کے ناپاک ارادوں کو اگر خاک میں ملانا چاہتا تھا ایران پر حملہ کر کے، تو آخر ایسی بات کون کہے گا کہ یہ تو جنگ قادسیہ کی توہین ہے، باقاعدہ صحابہ کرام کی توہین ہے.
ظاہر سی بات ہے یہ شیعہ روافظ جو اس وقت صحابہ کے خلاف ہیں ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، خاص طور سے وہ صحابہ کرام جنہوں نے جنگ قادسیہ میں حصہ لیا ہے، بڑے بڑے جنرل صحابہ، ان کو یہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور جن کی خلافت میں یہ سارا کام ہوا کہ ایرانیوں کو، فارسیوں کو روند کے رکھ دیا گیا اور ان کے تمام علاقوں کو خاک میں ملا دیا گیا اور ان سب کو اسلامک اسٹیٹ میں شامل کر لیا گیا۔ آج بھی وہ قلق ان کے اندر باقی ہے، اور اسی وجہ سے ان تمام صحابہ کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ تو یہ جنگ قادسیہ کو یاد کرنا اس معنی میں، غلط معنی میں، یہ آخر کون کر سکتا ہے سوائے مجوسی رافضیوں کے؟ اور اگر کوئی دوسرا کرتا ہے اس کا مطلب وہ بھی مجوسی رافضی ہے، پکا ہے، یا تو پھر ان کا ہمدرد ہے، ان کا پٹھو ہے۔ تو یہ اخوانیوں نے اپنے ہاں مصر کے اندر جو الاعتصام اخبار نکلتا تھا اس کے اندر اس طرح کی شیطانی چیزیں لکھتے تھے اور ایک ماحول بناتے تھے عربوں میں کہ ایران ایک مسلم ملک ہے اور یہ عراق پر جو صدام حسین قابض ہے یہ ایک طاغوتی حکومت ہے، ایک کافر حکومت ہے۔ اس طرح کا ماحول یہ لوگ بناتے تھے، اور اس لیے بھی بناتے تھے تاکہ ملعون خمینی جو چاہتا ہے عراق کے اندر بغاوت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایران میں جس طرح سے اس نے بغاوت کی تھی وہی بغاوت وہ عراق کے اندر کروانا چاہتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے پہلے اس کو ہم کافر حکومت کہیں گے، طاغوت کہیں گے، تبھی وہاں بغاوت کر پائیں گے۔ تو یہی چیز اخوانی عربوں میں رائج کر رہے تھے، پھیلا رہے تھے، تاکہ ملعون خمینی کے ناپاک ارادوں کو پورا کیا جا سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہیں، آن دی ریکارڈ سب جمع ہیں، موجود ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں باہر نہیں یہ لوگ لاتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے اندر رہتے ہیں تو صرف عقیدے کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں۔ ان کو جب دیکھو، جب یہ شیعوں کے ساتھ ہوتے ہیں، رافضیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یورپ اور امریکہ میں ہوتے ہیں، ایران میں ہوتے ہیں، اور یہ ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں پر شیعہ پائے جاتے ہیں، تب ان کی خباثت سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے مکر اور سازش کرتے ہیں عالم اسلام کے خلاف اور اہل سنت مسلمانوں کے خلاف۔ ذرا غور کریں اخوانیوں کی طرف سے کیسے فارسی ایرانی رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے مارکے قادسیہ کے تعلق سے نفرت انگیز زبان استعمال کی گئی، کیونکہ شیعہ جنگ قادسیہ اور اس میں شرکت ہونے والے خلیفۃ المسلمین سمیت سارے صحابہ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اخوانی میگزین الاعتصام کے اسی شمارے میں، یعنی ذی الحجہ 1400 ہجری، اس کے صفحہ نمبر 10 پر یہ عنوان قائم کیا باقاعدہ، الخوف من انتشار الثورہ الاسلامیہ فی العراق۔ یہ عنوان ہے کہ عراق کے اندر اسلامی انقلاب کے پھیلنے سے حکومت میں خوف، یعنی مطلب یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی عراق، جیسے میں نے بھی بتایا کہ یہ اخوانی مشہور کر رہے تھے کہ عراق ایک کافر ملک ہے، حکومت ہے، ایک کافر حکومت ہے، اس کے اندر اسلامی انقلاب برپا ہونے والا ہے، تو حکومت ڈر رہی ہے۔ اور وہ اسلامی انقلاب کون لا رہا تھا؟ یہی ملعون خمینی لا رہا تھا، رافضی شیعہ لا رہے تھے۔ یہ عنوان یہ لوگ ڈالتے ہیں، اور اس کے اندر کیا لکھتا ہے یہ اخوانی مجلہ؟ صدام حسین کی خواہش تھی کہ ایران ابھی بادشاہی نظام سے اسلامی نظام کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور اس کے لیے یہ عبوری مرحلہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے، ورنہ اسلامی عقیدہ اور جہاد کی روح جب ایرانی فوج یعنی پاسداران خمینی انقلاب، اس کی جو ملعون فوج ہے، قاتل اور خونی فوج ہے، اس کو یہ اخوانی مراد لے رہے ہیں کہ اس کے اندر جب اسلامی عقیدہ اور جہاد کی روح بیدار ہو جائے گی تو اسے زیر کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس کو اسی وقت کچل دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اخوانی سوچ رکھتے تھے اور یہ پھیلاتے تھے، گویا یعنی ایران کے اندر جو بغاوت قائم کی تھی ملعون خمینی نے، اس کو یہ لوگ کس طرح سے پیش کر رہے اور کس طرح سے عالم عرب کے اندر یہ ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ عراق کے اندر ایک خوف ہے، باقاعدہ عراقی حکومت کے اندر صدام حسین کے اندر خوف ستا رہا ہے کہ کہیں وہی اسلامی انقلاب جو ایران کے اندر ہے کہیں ہمارے یہاں نہ بھی آ جائے، اور وہ ابھی اسلامی عقیدہ اور جہادی روح ان کے یہاں پیدا ہوئی ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی لوگوں کے اندر وہ جہادی روح نہ پیدا ہو جائے۔ بتائیے، یہ ملعون خمینی کے جو خونی قاتل گرگے تھے مسلح فضائی، جس طرح سے انہوں نے پیدا کر رکھے تھے قاتل فوجی، ان کے اندر جو ہے جہادی روح پیدا کر رہے ہیں، اسلامی عقیدہ۔ بھائی شیعوں کا کون سا اسلامی عقیدہ ہوتا ہے؟ وہی عقیدہ جو اخوانیوں کا ہوتا ہے۔
تو ان کے یہاں شیعہ رافضی ملعون خمینی کے جو قاتل گرگے ہیں وہ اسلامی عقیدے والے ہیں، اسلامی اور روح جہادی روح ان کے اندر بھرپور پائی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور عراق کو یہ کس طرح سے طاغوتی اور کافر حکومت کہہ رہے تھے۔ آگے صفحہ 37 میں اسی مجلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صدام حسین یہ بھول بیٹھا کہ وہ ایسی قوم ہے، کہ وہ ایسی قوم سے جنگ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے جس کی تعداد عراق کی قوم کے مقابلے 4 گنا بڑھ کر ہے، یعنی ایران کو کہہ رہا ہے۔ اور یہی ایک ایرانی قوم ہے جو صلیبی یہودی استعمار کو عالم اسلام سے ختم کر سکتی ہے۔ 40 سال سے یہ لوگ استعمار کو ختم کر رہے ہیں، ہاں، عالم اسلامی سے۔ عالم یعنی اگر کہا جائے کہ صلیبیوں کے ساتھ اور یہودی صلیبی استعماریوں کے ساتھ مل کر عالم اسلام کو تہوبالا کر رہے ہیں یہ، تو یہ غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے آثار اور سارے ثبوت موجود ہیں۔ عالم اسلام کو یہ ملعون خونی ملیشیا جو اس کی ہے خمینی کی، اور اسی طرح سے عالم عرب کے اندر جو ملعون اخوانی ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے یہ سارے یہودی اور صلیبی جو ہیں عالم اسلام کو کس طرح سے تباہ کر رہے ہیں 20 سال سے، اس کا نظارہ تو پوری دنیا دیکھ رہا ہے۔ کہاں پہ وہیں خلیج عرب کے اندر ایک بغل میں امریکی بیڑا ہے، بغل میں ایرانی بیڑا ہے، کبھی کسی پر یہ لوگ ایک گولی نہیں چلاتے ہیں، اور وہیں سے میزائل پھینکتے ہیں باقاعدہ سعودی عرب کے اندر اور دوسرے عرب علاقوں میں، یمن کے اندر، سعودی کے اندر، عراق کے بہت سارے علاقوں میں۔ تو یہ لوگ وہیں مل کر کے، اسرائیل حملہ کرتا ہے، امریکہ حملہ کرتا ہے، ایران حملہ کرتا ہے، یہ تینوں ممالک، اور اسی طرح سے ترکی بھی حملہ کرتا ہے۔ یہ چاروں ممالک اگر آپ دیکھیں گے، چاہے وہ یہود کی نسل ہو، چاہے وہ مغولیوں کی نسل ہو، چاہے وہ فارسیوں کی نسل ہو، چاہے وہ صلیبیوں کی نسل ہو، یہ چاروں نسل کے لوگ اس وقت صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں گے تو حملہ کس پر ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور کسی پر نہیں حملہ کر رہے ہیں۔ ان کے میزائل صرف اور صرف مسلمانوں پر گر رہے ہیں، کوئی کرد کو مار رہا ہے، کوئی عرب کو مار رہا ہے، انہی دونوں کو مار رہے ہیں، یہ سب مل کر کے مار رہے ہیں، کیونکہ یہ سب عربوں کے دشمن ہیں۔ تو یہ اور اخوانی یہ بیچ میں ایجنٹائی کا کام کرتے ہیں، ان کو اپنا پیٹ بھرنا چاہیے، کرسی ملنی چاہیے، اقتدار ملنا چاہیے کسی طرح سے، اور ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ کسی کی بھی طرفداری کر سکتے ہیں۔ تو انچہ اگر یہ حقیقی مسلمان ہوتے، کیونکہ ایک مسلمان اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتا، اپنے دین کا سودا نہیں کرتا دنیا کے مقابلے میں، لیکن یہ ملعون خمینی کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے بیچ دیا تھا باقاعدہ، اس کے لیے یہ لوگ جان دے رہے تھے۔ اور کس کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ یہ اگر آپ پوچھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ مسلمانوں کے خلاف، عربوں کے خلاف، عراق کے خلاف، سعودی کے خلاف، کویت کے خلاف، امارات کے خلاف، یمن کے خلاف، یعنی جہاں پر اہل توحید بستے ہیں، جہاں پر بلاد حرمین ہے، ان لوگوں کے خلاف یہ لوگ مجوسیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں۔ آگے یہ اخبار لکھتا ہے، اور یہ ایرانی قوم اپنی تمام ایجنسیوں اور تنظیموں کے ساتھ خونخوار باسی نظام جب بولتے ہیں مطلب صدام حسین کی حکومت، کہہ رہے کہ ایرانی قوم اپنی تمام ایجنسیوں اور تنظیموں کے ساتھ خونخوار باسی نظام کے خلاف لڑتی رہے گی یہاں تک کہ اسے گرا کر دم لے گی۔ یہ اخوانیوں کا ارادہ تھا، عزم تھا، اور یہ ہوا بھی۔ 2003 کے اندر صلیبیوں اور یہودیوں کے ساتھ مل کر کے صدام حسین کی حکومت کو گرایا گیا باقاعدہ، اور اس وقت ایرانیوں مجوسیوں کا قبضہ دلایا گیا، اور اخوانی بھی اس حکومت کے اندر شامل ہیں۔ ان کا جو مذموم ارادہ تھا، خواہش تھی، وہ پوری ہو گئی۔ خوش ہیں آج کل یہ لوگ۔ سامراجی طاقتیں، آگے دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں، سامراجی طاقتیں امام خمینی کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنا چاہتے،
ہاں؟ اگر آپ تاریخ کا صحیح جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا وہی سامراجی طاقتوں نے یہ خنجر گھونپا ہے خمینی کو لا کر کے. اگر خمینی کے خلاف ہوتے امریکہ والے یا فرانس والے برطانیہ والے تو اس کو اپنے چارٹر طیارہ باقاعدہ مضبوط فوجی طیارہ میں بٹھا کر کے اس کو لاتے پوری سیکورٹی کے ساتھ، جس میں امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی، فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسی، برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ اس میں شامل ہوں. وہ لوگ لا کر کے بحفاظت تہران میں اتارتے اور حکومت سپرد کر دیتے. لے بیٹا آخر اتنی زیادہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ساری سامراجی طاقتیں تھیں. اگر خمینی یہ سامراجی طاقتوں کے خلاف تھا تو سامراجی طاقتوں کی گود میں کیوں کھیل رہا تھا؟ بیسیوں سال وہاں پیرس میں کیا کر رہا تھا آخر وہ؟ اس کی تفصیل کسی کے پاس نہیں ہے. تفصیل ملے گی لیکن یہ اخوانی کبھی نہیں وہ تفصیل دکھائیں گے. ایران کبھی نہیں وہ تفصیل آپ کو بتائے گا. وہاں کیا کرتا تھا، کیا کرتا رہا 20 سالوں میں، یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا. امریکہ کے ساتھ اس نے کیا پلاننگ بنائی مل کر کے، برطانیہ کے ساتھ اور فرانس کے ساتھ مل کر کے، اور پھر اس کو بحفاظت تہران کے اندر کیسے لایا گیا، اتارا گیا. کوئی سارے جو ہے امریکہ اور فرانس اور برطانیہ کے بڑے بڑے لیڈران تھے جنہوں نے لے کر کے اس کو یہاں پہ لایا. تو یہ اگر خلاف تھا اخوانی، دیکھیں کیا یعنی پرچار کیسا، پروپیگنڈا کیسا عالم عرب میں پھیلا رہے ہیں کہ سامراجی طاقتیں امام خمینی کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اس ایرانی انقلاب کو اگر مٹا دیا گیا تو طاغوتی حکومتوں سے وہ خطرہ ٹل جائے گا جس کی توقع اس انقلاب کے رہتے ان ممالک میں کی جا سکتی ہے. یعنی جتنے عرب ممالک ہیں ان سب کو یہ اخوانی طاغوتی حکومت کہتے ہیں، سوائے ایرانی حکومت کے جو ڈکٹیٹرشپ ہے، ملعون خمینی کی بغاوت، اسی کو یہ لوگ اسلامی حکومت اور اسلامی انقلاب کہتے ہیں اور اس کو آئیڈیل مانتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے. تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، مطلب ان کا کہنے کا، اخوانیوں مردود اخوانیوں کے کہنے کا یہ ہے کہ ملعون خمینی نے جو بغاوت قائم کی تھی اس کو یہ لوگ اسلامی انقلاب کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا باقی رہنا ضروری ہے، ورنہ جو دوسری طاغوتی حکومتیں ہیں وہ پھر جو ہے مضبوط ہو جائیں گی اور اس کا رہنا اس لیے ضروری ہے. بتائیے کیسی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں. ان ممالک میں کی جا سکتی ہے جہاں کہ وہاں کی قومیں اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں. یعنی یہ اسی طرح کے اسلامی انقلاب جیسے بغاوت کی ہے، خمینی بغاوت جیسے ایران میں قائم ہوئی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں اسی طرح کا اسلامی انقلاب دوسرے ممالک میں بھی لایا جا سکتا ہے. اور اس طرح سے ہوگا کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ اپنی حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، جس طرح سے خمینی کی قیادت میں ایرانی قوم امریکی ایجنٹ رضا شاہ کے ساتھ خلاف کھڑی ہو گئی تھی. یہ لکھ رہے ہیں یہ لوگ. یعنی مطلب الٹی باتیں سب بنا کر کے پیش کرتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں اپنے. اور یہ لوگ میڈیا میں سب سے آگے رہتے تھے، اخبارات، چھوٹے چھوٹے مجلے، پمفلٹ یہ لوگ نکالتے تھے اور اسی طرح کی چیزیں یہ لوگ پرچار کرتے تھے. اخوانی مؤلف نے اپنی کتاب موقف علماء المسلمین کے صفحہ 47 میں مزید لکھا کہ جس وقت صدام حسین نے مسلم ایرانی قوم کے خلاف، میں ایک بات یہاں پر واضح کر دوں کہ یہ لوگ جس بھی حاکم کے ساتھ مسلم کا لفظ لگاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کی نظر میں وہی صرف ایک مسلمان حاکم ہے بس. اگر جس کے ساتھ یہ لوگ مسلم کا لفظ نہیں لگاتے ہیں وہ شخص ان کی نظر میں طاغوت ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے یہ اخوانی ترکی کا جو صدر ہے اس کے ساتھ المسلم الحاکم کا لفظ لگاتے ہیں کبھی کبھی. اسی طرح سے ایران کا جو حاکم ہے اس کے ساتھ المسلم الحاکم کا لفظ لگاتے ہیں. اور اخوانیوں کا جہاں بھی کوئی اگر حاکم بنے گا ملک کا اس کے ساتھ بھی یہ لوگ حاکم کا لفظ لگائیں گے، ورنہ کسی ملک کے حاکم کے ساتھ یہ لوگ مسلم کا لفظ نہیں لگاتے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ دیگر تمام کو طاغوتی حکومت مانتے ہیں نعوذ باللہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر یا تو شیعوں کی حکومت رہے یا تو اخوانیوں کی حکومت رہے، تبھی اس کو ہم مسلم حکومت کہیں گے، ورنہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ ان کا جو ہے فارمولہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. آگے تفصیل سے انشاءاللہ باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ان مردود اخوانیوں اور رافضیوں سے عالم اسلام کو بچائے، محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، آمین.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔